امتحان کا دن آیا تو وہی بھوک کے عالم میں، پیاس کے عالم میں وہ امتحان ہال میں، ایگزام ہال میں گئے. ایگزام ہال میں جا کر وہاں پر انہوں نے لکھنا شروع کیا. لکھنے کے بعد شکاگو یونیورسٹی کے تمام اسٹوڈنٹس نے باہر آ کر لوگوں سے کہا کہ لوگوں، ہم نے کئی سال تک امتحان دیتے رہے، ایگزام لکھتے رہے، لیکن اس سال ہم روزے کی حالت میں، یعنی بھوک کو برداشت کیے، پیاس کو برداشت کیے. بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کی وجہ سے ہمارے قوت حافظے میں، ہماری میموری پاور میں اللہ تعالیٰ نے اور طاقت عطا فرمائی. ہم نے پہلے سے بہتر امتحان لکھا ہے، پہلے سے بہتر ایگزام لکھا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ روزے کی حالت میں انسان کا جو قوت حافظہ ہے، انسان کی جو میموری ہے، اللہ تعالیٰ اس میموری میں ایک طاقت عطا فرماتا ہے، قوت عطا فرماتا ہے، اس میں تیزی پیدا ہو جاتی ہے. تو روزے سے جسمانی بے انتہا فوائد ہے. اس کا معدہ بھی درست ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میموری سسٹم، یعنی جو چیزیں انسان کو یاد رکھنا چاہیے انسان بھول جاتا ہے، روزے کی وجہ سے اس کے دماغ میں طاقت و قوت پیدا ہوتی ہے. یہ روزے کا جسمانی فائدہ ہے. روحانی کیا فائدہ ہے؟ مجھ سے قبل جس موضوع پر آپ نے گفتگو کی کہ روزے کا ایک عظیم فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر ایک طرح کی ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. روزے کے اندر ایک طرح کی ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک انسان ہے جو روزانہ پیٹ بھر کر کھاتا ہے، پیٹ بھر کر پیتا ہے، اس کو بھوک اور پیاس کی تکلیف کا احساس نہیں معلوم. بھوکے انسان کو جو تکلیف ہوتی ہے، پیاسا انسان جو تڑپتا ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سال بھر کھاتا رہتا ہے، پیتا رہتا ہے. لیکن اللہ نے ماہ رمضان کے روزے فرض کیے، اور امیر ہو یا غریب ہو، مالک ہو یا نوکر ہو، ہر ایک کے لیے روزہ فرض ہے. جب امیر آدمی، دولت مند آدمی روزہ رہے گا تو اس کو بھوک اور پیاس کا احساس معلوم ہوگا. ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں ایسے کئی لوگ ہیں آج جو بھوک اور پیاس کی وجہ سے جان گنوا بیٹھتے ہیں. کئی بھوکے لوگ رہتے ہیں، پیاسے لوگ رہتے ہیں، لیکن جو دولت مند ہے، جو ہمیشہ پیٹ بھر کر کھاتے ہیں، ان کو احساس نہیں ہوتا کہ بھوک کیا چیز ہے. بھوک کی تکلیف کا احساس ان کے دلوں میں پیدا نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں روزے فرض کیے تاکہ خدا کے بندوں کو بھوک اور پیاس کا احساس معلوم ہو جائے کہ بھوکا انسان کی کیا تکلیف ہوتی ہے، پیاسا انسان کتنا بے چین رہتا ہے. اس طرح کا جذبہ مالداروں کے دلوں میں جب پیدا ہوگا تو رمضان کے بعد وہ کسی بھوکے کو دیکھیں گے، کسی ہوٹل کے باہر کھڑا ہے، بھوک کی وجہ سے منگ رہا ہے، بھوک کی وجہ سے پیٹ کو پکڑا ہوا ہے، تو فوراً رمضان کے روزے یاد آ جائیں گے. ہاں، میں بھی روزہ تھا، میں بھی بھوکا تھا، میں بھی پیاسا تھا. بھوک اور پیاس کی جو تکلیف مجھے محسوس تھی، اس کے اندر احساس پیدا ہوگا. وہ فوراً اس بھوکے کی مدد کے لیے، اس کی بھوک مٹانے کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی کوشش کرے گا. تو روزوں کے ذریعے انسانوں کے دلوں میں ہمدردی کا جذبہ پیدا کیا جاتا ہے، خدا کے بندوں کے دلوں میں ہمدردی کا جذبہ پیدا کیا جاتا ہے. اور اسلام سراسر ہمدردی کا ہی پیغام دیتا ہے. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول آ کر عرض کیے کہ آقا، من المؤمن، سرکار مومن کون ہے، مسلمان کون ہے؟ آپ نے اکثر نام سنا ہوگا کہ ہم مسلمان ہیں، وہ مومن ہے. مومن اور مسلمان ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں، کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ مومن کی تعریف کیا ہے، مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ تو پیارے آقا نے فرمایا کہ سنو، مسلمان اور مومن وہ ہے من امینہ الناس علی دمائہم و اموالہم. آقا نے فرمایا کہ مومن وہ شخص ہے جس سے دنیا کے سارے انسان محفوظ ہو جائے، جو ساری دنیا کو امن عطا فرمائے، جو ساری دنیا کو سلامتی عطا فرمائے. ایک مسلمان کی تعریف ہی یہی ہے. مسلم کے میننگز یہ ہے کہ جو سلامتی دینے والا ہو، امن دینے والا ہو، لوگوں کو سکون پہنچانے والا ہو، اسی کو مسلمان کہتے ہیں، اسی کو مومن کہتے ہیں. اور پیارے آقا نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، جس نے کسی انسان کو تکلیف پہنچائی، مذہب کی بات نہیں ہے، کسی بھی انسان کو، روئے زمین کا کسی بھی عقیدہ رکھنے والا، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا، جس نے کسی انسان کو تکلیف پہنچائی، ضرر پہنچایا، اس کو ٹھیس پہنچائی، تو فرماتے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں ہے. تو اسلام وہ عظیم مذہب ہے جو ہمیشہ ہمدردی کا حکم دیتا ہے، محبتوں کا حکم دیتا ہے.
پیار کا حکم دیتا ہے۔ یہی نہیں انسان تو انسان ہے، بلکہ حدیث شریف میں پیارے آقا نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ لوگو تم زمین والوں پر رحم کرو۔ زمین والوں پر کون ہو؟ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، یہ تو انسان ہے۔ حتیٰ کہ زمین پر چلنے والے جانوروں کے ساتھ ہمدردی کرو۔ یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ جو چونٹی زمین پر رینگتی ہے اس چونٹی پر بھی مہربانی کرو، کیونکہ اس کے اندر بھی جان ہے۔ ہر جاندار کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے۔ آقا نے فرمایا کہ لوگوں زمین پر رہنے والوں پر مہربانی کرو، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، چونٹی ہو، ہر ایک کے ساتھ مہربانی کرو۔ کیوں؟ آقا فرماتے جب تم زمین والوں کے ساتھ ہمدردی کرو گے تو آسمان والا تم پر مہربانی فرمائے گا، آسمان والا رب تمہارے ساتھ ہمدردی کرے گا، آسمان والا رب تم پر اپنی رحمتوں کی بارش برسائے گا جب تم زمین والوں پر مہربانی کرو۔ تو اسلام مسلمان کے معنی ہی سلامتی دینے والا، مسلم اس کے میننگز سلامتی دینے والا، مومن اس کے میننگز امن دینے والا۔ تو مسلم ہو یا مومن ہو وہ امن دینے والا ہوتا ہے۔ کس کو امن دیتا ہے؟ سارے انسانوں کو امن دیتا ہے۔ صرف چاہنے والوں کو امن دے، نہ چاہنے والے کو تکلیف دے، ایسا نہیں ہے۔ ہر ایک کے لیے امن ہے، ہر ایک کے لیے سلامتی ہے، ہر ایک کے لیے محبتوں اور پیار کی بات اسلام کرتا ہے۔ یہاں تک کہ زمین پر چلنے والی چونٹی کے ساتھ بھی نرمی اور ہمدردی کا حکم دیتا ہے۔ تو آج اللہ نے رمضان کے مہینے میں روزے فرض کیے اور بتلایا کہ بندے روزہ رکھو۔ روزے سے دلوں میں ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، نرمی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور دل میں خیال آتا ہے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، نہ کوئی کھا سکتا ہوں نہ پی سکتا ہوں، نہ کچھ کھا سکتا ہوں نہ پی سکتا ہوں، روزے کی حالت میں ہوں۔ کیوں؟ اگر گھر میں بھوک لگی ہے، گھر میں فریج ہے، ٹھنڈا پانی ہے، ٹھنڈا پانی اور کول ڈرنکس پی سکتا ہے، لیکن روزے دار نہیں پیتا۔ اسے پوچھے بھائی کیوں نہیں پیتا؟ تمہارے گھر میں پیرنٹس بھی نہیں ہے، تمہارے گھر میں وائف نہیں ہے، تمہارے بیٹے نہیں ہے، تم آرام سے پانی پی سکتے ہو، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، تم روزے دار ہی کہلاؤ گے دنیا والوں کے سامنے۔ تو روزے دار کہے گا کہ یقیناً میرے گھر میں کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی فکر کے ساتھ روزے دار کھانے پینے کو چھوڑ دیتا ہے، دنیا والوں کے ڈر سے نہیں، دنیا والوں کی فکر سے نہیں، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کی وجہ سے کھانے پینے کو نہیں چھوڑتا، بلکہ رب کی طرف سے کھانے پینے کو چھوڑتا ہے۔ تو اس کا خیال ذہن میں رہتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ بندے جس طرح رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں تجھے تیرا رب دیکھ رہا ہے، اسی طرح رمضان کے علاوہ بھی تجھے تیرا رب دیکھ رہا ہے۔ تو جھوٹ بول رہا ہے، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو لوگوں پر ظلم کر رہا ہے، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو حقداروں کے حقوق کو پاؤں کے نیچے دبا رہا ہے، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو شراب پی رہا ہے، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور دیا جاتا ہے کہ بندے کو روزے کے ذریعے کہ میرا خدا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اسی لیے بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ اور یہی فکر، یہی سوچ رمضان کے علاوہ میں بھی ہونا چاہیے۔ اور روزہ نام صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ نام ہے انسان اپنے نفس کے خلاف میں جہاد کرے، اپنے آپ سے جہاد کرے، اپنی خواہشات پر کنٹرول کرے، بے حیائی کی چیزیں نہ دیکھے۔ اس رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں انسان کھانے کو چھوڑتا ہے، پانی کو چھوڑتا ہے، عمدہ قسم کے جوسز کو چھوڑتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ بندے سے کہا جاتا ہے کہ بندے تو نے رمضان کے مہینے میں حلال چیزوں کو تو نے چھوڑ دیا۔ کھانا حلال تھا، روزے کے علاوہ کھانا حلال تھا، لیکن روزے میں کھانا حرام ہو گیا۔ روزے کے علاوہ میں پانی تیرے لیے حلال تھا، جائز تھا، لیکن روزے کی حالت میں پانی ناجائز ہو گیا۔ تو جائز کاموں کو تو نے روزے کی حالت میں اپنے اوپر ناجائز کر لیا۔ جو چیز ہمیشہ ناجائز ہو اس کام کی طرف تو کیسے جا سکتا ہے؟ شراب ہمیشہ ناجائز ہے، سود ہمیشہ ناجائز ہے، زنا ہمیشہ ناجائز ہے۔ روزے کی حالت میں تو نے اپنی پاک بیوی کو چھوڑ دیا، روزے کے علاوہ میں ناجائز جو تیرے لیے جائز نہیں ہے اس کی طرف تیرے قدم کیسے اٹھ سکتے ہیں؟ یہ روزے کا روحانی فوائد ہے۔ تو الغرض
بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں جمع فرمایا۔ میں ایک مرتبہ پھر ہمارے محترم خواجہ اسد الدین صاحب جو DIG ہے، جن کے ذریعے میں آج آپ کے درمیان میں تشریف لایا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہوئی اور بڑی مسرت ہوئی کہ بڑی محبتوں اور پیار سے اس مقدس محفل کو سجائی گئی۔ تمام CRPF کے جتنے ذمہ داران، عہدیداران ہیں اور جتنے لوگ حاضر ہیں، میں تمام کو دل کی گہرائیوں سے ماہ رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان تمام کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا تعالیٰ ہماری ان محبتوں، ہمارے ان پیار کو ہمیشہ دائم و قائم رکھے اور ہمارے ملک میں امن و سلامتی کو قائم فرمائے، ظالمین کے ظلم سے، اشرار کے شر سے ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ساری دنیا کے انسانوں کی حفاظت فرمائے۔ مولا تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں مولا، ہم تمام کو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے ہماری اس مقدس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔